والسلام على رسوله الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لولا تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. لولا أن تداركه نعمة من ربه، اگر نہ سنبھالا ہوتا اس کے رب کی نعمت نے اس کو، لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَسْمُومٌ، البتہ وہ پھینکے جاتے چٹیل میدان میں اس حال میں کہ وہ مذمت زدہ ہوتے. فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ، پس چن لیا اس کو اس کے رب نے. فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، پس بنایا اس کو نیک لوگوں میں سے. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور بے شک قریب ہے کہ کافر لوگ، لَيُزْلِقُونَكَ، البتہ آپ کو پھسلا ہی دیں، بِأَبْصَارِهِمْ، اپنی آنکھوں سے، لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، جب وہ سنتے ہیں ذکر کو، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، بے شک وہ البتہ مجنون ہے. وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، اور نہیں ہے وہ مگر نصیحت ہے جہان کے لوگوں کے لیے. اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت، اپنے رب دے حکم نال صبر کرو اور مچھلی والے دی طرح نہ ہو جاؤ۔ اذ نادا وہو مکظوم، جدوں انہوں نے پکاریا اپنے رب نو اس حال دے اندر کہ وہ بڑے ہی غم زدہ سن، غمگین سن۔ یہ مچھلی والے انہاں دا نام حضرت یونس علیہ السلام ہے۔ انہاں دا واقعہ سورۃ صافات دے اندر بھی ہے اور انہاں دے نام تے ایک سورت بھی ہے، سورۃ یونس 11ویں سپارے دے اندر۔ فرمایا انہوں نے اپنے رب نو پکاریا جدوں غم دے اندر مبتلا سن۔ غم دے اندر انہاں نو غم اس بات دا لگیا کہ ایک تے انہاں دی قوم جیڑی ہے مسلمان نہیں، بڑی آواز کی مسلمان نہیں ہوئے، اور دوجا پھر اپنی قوم نو ایک کہہ کے ٹر آئے کہ تاڑے تے بس عذاب آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ دا حکم نہیں سی آیا کہ تسی اس بستی نو چھڑ کے چلے جاؤ، رب دے حکم تو بغیر ہی یہ بستی نو نکل آئے۔ اس بات دا بھی غم ہو گیا کہ میں کیوں آیا۔ پھر کشتی دے اندر بیٹھے، دریا دے اندر پھینکے گئے، ایدہ بھی غم۔ پھر ایک مچھلی دے پیٹ اندر چلے گئے، ایدہ بھی غم۔ ایسی قید اندر چلے گئے جتے کوئی ویکھدا نہیں، کوئی جانتا ہی۔ وہ کہندے نے فلانے بندے نو لے گئے نے لا پتا، دا پتہ ہی کوئی لگدا کتھے، دنیا تو لا پتا ہو گئے، کوئی نہیں جاندا کدھر گئے نے، کون لے گیا ہے، کتھے وڑ گئے، کسی نو پتہ ہی نہیں۔ ایسی جیل دے اندر داخل ہو گئے۔ اس مقام تے اللہ رب العالمین نے فرمایا اس ویلے ساڑھے پیغمبر نبی یونس علیہ السلام نے سانو آواز دیتی، اذ نادا، اتھے جا کے پکارے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیتا فلولا انہو کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر اس مقام تے جا کے سانو نہ یاد کر دے، ساڈا ذکر نہ کر دے، سانو نہ پکار دے تے قیامت تک مچھلی دے پیٹ وچ ہی رہندے۔ یہ کون ہے؟ نبی یونس علیہ السلام، عام بندہ نہیں، کوئی نبی رب دا پیغمبر ہے۔ ہن رب دے پیغمبر نالوں وڈا ولی تے کوئی نہیں ہے گا۔ دنیا دے اندر سب نالوں وڈا ولی رب دا پیغمبر ہوندا ہے۔ چاہتے ہیں پیغمبر ولی جڑے نے پھڑ کے جنا قسمتاں بدل دیندے نے، ایتھے نبی رب دا پیغمبر ہے، اپنے آپ قابو آیا ہے۔ اللہ کہندے نے یہ پیغمبر ضرور ہے، میرا نبی ضرور ہے، اگر مینوں اس مقام پہ یاد نہ کر دے تو یہ پیغمبری بھی اینو قید وچ باہر نہیں سی کر سکتا۔ ولایت تقدیراں بدل دیندی، ولایت تقدیراں کتنے بدل دیندی؟ تقدیراں رب بدلن والا ہے۔ وہ چاہے تے گناہگار دی تقدیر بدل کے رکھ، نہ چاہے تے ندی مرضی، پیغمبر دے بیٹے دی نہ بدلے۔ نبی نوح علیہ السلام دعاویں کردے رہے۔ فرمایا اس وقت سانو پکاریا تے کی آکھیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس دا بھی ذکر فرمایا 17ویں سپارے دے اندر، فرمایا ساڈے نبی نے
اس وقت سانو یاد کیتا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ دعا نبی یونس علیہ السلام تھی. جدوں پکاریا تے آکھیا کہ لا الہ الا انت، اللہ تیرے تو سوا کوئی الہ نہیں، تیرے تو سوا کوئی مشکل کشا نہیں. میں اس وقت مشکل دے اندر پہ گیا، مشکل میری حل کرنے والا کوئی نہیں. لا الہ الا انت، مشکل دے اندر پہ کے پکاریا. تو الہ ہے، اتنے مشکلہ حل کرنے والا تو ہے. لا الہ الا انت سبحانک، اللہ تو پاک ہے، ہر نقص تو پاک ہے، اللہ تو کمزوریاں تو پاک ہیں. اللہ ایتھے بھی تیریاں قدرتاں ایتھے بھی چل دیاں نے، ایتھے بھی سب تیری طاقت چل دی ہے، کسی ہور دی نہیں چلتی. انی کنت من الظالمین، اللہ میں ہی ظلم کر بیٹھا، میں ہی ظالم بن گیا، میں ہی غلطی کر بیٹھا. فرما لولا انت دارکہ نعمت من ربی، اگر انہوں نے وہ رب دی نعمت نہ سنبھال دی، لنبذ بالعراء وهو مذموم، انہوں نے ایک چٹین میدان دے اندر سٹ دیتا جاندہ جتے وہ دی مذمت ہی ہوندی. لیکن جدوں پکاریا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اساں پھر انہوں چٹیل میدان دے اندر بٹھایا اور اساں کی کیتا او دے اتے وال اگا دی، پتیاں والی وال اگا دیتی تاکہ تکلیف نہ ہو. اس تسبیح دے اندر رب نے کنے فائدے ذکر کی. سبحان اللہ، سبحان کیا، سبحانک، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ ذکر ہے، تسبیح ہے اور استغفار ہے. انی کنت من الظالمین، اپنے گناہ دا اقرار، غلطی دا اقرار ہے. ذکر، دعا، تسبیح اور استغفار، یہ ایسیاں چیزاں نے مومن دا ایسا ہتھیار ہے کہ اگر مومن صحیح طریقے دے نال اپنے رب نو اینج کر کے یاد کرے، اللہ اتوں بھی نجات دے دیندا ہے جتوں کوئی نہ بچا سکے. فرمایا فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، اساں انہاں نو چن لیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا اساں انہاں نو پسند کر لیا، چن لیا اور انہاں نو نیک لوکاں دے وچ بنا چھڈے. چنیا تے اگے سی اللہ تعالیٰ نے، نبی اگے ہی چنیا سی، نیک لوکاں دے اندر تے اگے شامل سن. مطلب ہے کہ اسی انہاں دا درجہ اگے نالوں بھی زیادہ کر چھڈے، انہاں دا مقام اگے نالوں بھی زیادہ کر دیتا. اس واسطے کہ انہوں نے ایسے وقت کے اندر سانو یاد کیتا ہے جتھے انہوں دی کوئی مشکل حل کرنے والا نہیں سی. خوشی دے ویلے تے ہر کوئی یاد کر لینا نا، خوشی دے ویلے تے ہر دوست سارے یاد رکھتے ہیں، مصیبت دے ویلے کوئی نہیں کم ہوندا. مصیبت دے ویلے سب یار چھڑ کے بھج جاندے، اور پھر خوشی دے ویلے، غمی دے ویلے رب نو یاد رکھنا بڑا اوکھا کام ہے. کئیاں نو خوشی لڑ جاندی، کئیاں نو غمی لڑ جاندی. کئی خوشی دے اندر آن کے جناب پٹھیاں کماں چ لگ جاندے، دولت مل گئی رب نو بھول گئے، وہ اپنا پچھلا بھول جاندے نے، انہاں پچھا یاد ہی نہیں رہندا. نہیں ساڈے پچھا کوئی ماڑا ہے سی، بڑے مالدار تو دنیا تو جمے ہی سیڑ سا. تے کئیاں نو مصیبت پریشانی لڑ جاندی،
وہ پریشانی دے ویلے صبر نہیں کرتے. حدیث دے اندر ترمذی شریف دے اندر روایات آ رہی سن سبق دے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جے دے اتے کوئی غربت آ جاندی ہے وہ اپنی غربت نو اللہ دے سامنے پیش نہیں کرتا، لوگوں دے سامنے پیش کرن لگ پیندا، اللہ دا غربت دا دروازہ بند ہی نہیں کرتا. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ. پھر اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب فرمایا کافر لوگ قریب ہے کہ تانوں پھسلائی دین اپنیاں کوڑیاں اکھاں دے نال، یا مراد ہے کہ تانوں دنیا تو ختم کر دیں. کیونکہ جدو تسی انہاں نوں رب دا قرآن سناندے ہوئے کافراں دا ذکر ہے، جدو کافراں نوں تسی رب دا قرآن سناندے ہو تے انہاں دا جی کردا ہے کہ تہاڈے تے حملہ کر دے، کیونکہ یہ رب دا قرآن سننا پسند نہیں کرتے. لما سمعوا الذکر ویقولون انہ لمجنون. اللہ دا قرآن سن کے اور ابتانو مجنون کہندے. وما ہوا الا ذکر للعالمین. فرمایا نہ دی گل جھوٹ ہے، اے قرآن کسی مجنون دا بنایا ہوئے نہیں، یہ تے رب دی کلام ہے، یہ دے اندر تے نصیحت ہے. جڑے مجنون پاگل ہونا انہاں دیاں باتاں تے بھڑیاں ہوندیاں نے، لیکن اے قرآن ہے، اللہ دی کلام ہے، ذکر نصیحت والی باتاں نے. اس واسطے اس نو سنو تاکہ تانوں کو نصیحت حاصل ہو جائے، اور رب دا قرآن سنو اور سن کے دے مطابق عمل کرو تاکہ اللہ مہربان ہو جائے. اللہ تعالیٰ کی دعا ہے اللہ رب العالمین قرآن و حدیث نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اذهب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام علیکم.